اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ جی فقہی سوالات پر ہمارا چل رہا تھا موضوع۔ سوال یہ تھا، کیا قضا نمازوں میں سنت اور نفل کی بھی قضا ہوگی؟ قضا نمازوں کے اندر سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوگی، صرف فرض کی قضا ہوگی۔ قضا نمازوں کے اندر مثال کے طور پر آپ کی خدا نخواستہ ظہر کی نماز رہ گئی ہے، تو اب آپ نے ظہر کی نماز کے اندر صرف اور صرف 4 فرض قضا کرنے ہیں، 4 سنتے 2 سنتے 2 نوافل قضا نہیں کرنے، صرف فرضوں کی قضا ہوگی۔ اور نماز عشاء کے اندر وتر کی قضا ہوگی بس، کیونکہ وتر بھی واجب ہے، وتر کی بھی قضا ہوگی۔ آگے کہا جا رہا ہے کیا مکان پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ مکان اگر استعمال میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر مکان استعمال میں نہیں ہے تو پھر اس پر مکان اگر کرایہ پر دیا ہوا ہے، مکان کرایہ پہ دی ہوتے ہیں اکثر لوگوں نے، تو سال بھر کے بعد وہ کرایہ پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگرچہ ادروائز نہیں ہوگی۔ محروم والدین کے لیے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جی محروم والدین کے لیے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، سال ثواب پہنچتا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے روزے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب کھانا پینا اور جماع سے روکنے کو روزہ کہتے ہیں، یعنی ازواجی تعلقات سے روکے رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی نیت کس وقت کی جائے گی؟ روزے کی نیت غروب آفتاب کے وقت کی جائے گی تو روزہ ہو جائے گا۔ نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں، بلکہ دل ہی میں ارادے کا نام نیت ہے۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اور اگر کسی نے رات کو روزے کی نیت نہیں کی تو سحری کے وقت بھی نہیں کر سکا، تو اب روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو زوال، جیسے ہم زوال عمومی طور پہ کہہ دیتے ہیں، فجر کی نماز سے جو پہلے والا وقت ہوتا ہے وہ 5-7 منٹ پر میں اس سے پہلے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ملیشیا میں رہتا ہے تو صدقہ فطر پاکستان میں دینا چاہتا ہے تو کیا حکم ہے؟ جس بھی ملک یا شہر میں رہتا ہے وہاں کے حساب سے اس کا آٹے کا حساب لگا کر صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ اب وہ ملیشیا کے اندر رہتا ہے تو اب وہ پاکستان کا حساب سے وہ گندم کا حساب نہیں لگائے گا، جس ملک میں رہتا ہے اسی ملک کی گندم کا جو قیمت ہے اسی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کے اندر جو گندم کی قیمت ہے اس قیمت کا اعتبار کر کے اس کی قیمت وہ باہر پاکستان میں دیگر ممالک میں کیا جا سکتا ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے، اور اگر 1-2 بار چھوڑ دی تو گناہ نہیں ہے، اگر عادت بنا لی تو گناہ ہوگا۔ اور تراویح کی 20 نمازیں ہی کیا سنت موقدہ ہیں یا کم ہے؟ جی ہاں، 20 ہی تراویحوں کی جو تعداد ہے سنت موقدہ ہے۔ کیا تراویح صرف مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، عورتوں کے لیے نہیں؟ جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ اگلا سوال اس میں کیا گیا تھا، کیا عورت تجارت کی غرض سے باہر جا سکتی ہے؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، تجارت کی غرض سے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، راستہ پرامن ہو، راستہ پرامن ہو، یعنی پرامن ہو، راستے کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ اس کے اندر اس کو اذیت پہنچائی جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ بعد میں نکلے تو کوئی اس کو اذیت پہنچا دے، راستہ پرامن ہو۔ اور نمبر 2، جس مقام میں کام کرنا ہے وہاں تنہا مردوں کا آنا جانا نہ ہو، تنہائی میں مردوں کا آنا جانا نہ ہو۔ مرد آتے ہیں لیکن سارے اس کے ساتھ اور بھی عورتیں ہیں، تنہائی میں کے اندر مرد وہاں پر نہ آتے ہوں۔ تو اس کے بعد غیر مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے، اور مخصوص لباس پہننا درست ہے، یعنی لباس جو ہے وہ شریعت کے مطابق پہن کے جائے۔ عمومی طور پر جو کہ لباس پہنا جاتا ہے اور حجاب بھی نہیں ہوتا اور سارا جسم نمایاں ہوتا ہے، یہ نہیں، لباس جسم کو ڈھانپے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بایا پہن کے جائے، اور اس کے بعد وہ شریعت کے پورے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو ان صورتوں کے اندر گنجائش بھی کر سکتی ہے، ادروائز نہیں۔
تو یہ سارے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے ننھے پاک کا صدقہ فضل فرمائے گا, پنتن پاک کا صدقہ فضل فرمائے, بے حساب بخشی فرمائے. اور بھی دیگر سوالات آئیں انشاءاللہ مختلف کبھی بیان کریں گے. اس میں چند ایک سوالات ایک بھی ہے کہ عمومی طور پر کیا نام ہے, ہمارے یہاں میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بندہ مر گیا یا اس کے جسم کے اندر ایسا کینسر ہو گیا, اللہ نہ کرے اللہ کسی کو ایسا ہو, تو کینسر ہو جاتا ہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھی اس کے اس حصے کو کاٹنا پڑے گا. اب بازو کاٹ دیے, اب وہ بازو کاٹ دیا, وہ کاٹتے اس لیے کہ اس کا زہر جو ہے دوسرے جسم میں نہ چلا جائے اور بندہ بچ جائے, تو اس صورت میں کاٹ دیتے ہیں. تو وہ جو کاٹا ہوا حصہ ہے اس کا کیا کیا جائے, اس کو غسل دے کر اس کو پر کپڑا پہنا کر اس کو کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. اور یہ فقہ مسائل ہیں اور اس کے اندر حلت اور حرام کے مسائل ہیں اور بہت مشکل بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو سمجھیں اور اللہ رسول کی رضا کے اس کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ حضور کے ننھے پاک کا صدقہ ہماری بے حساب بخشی فرمائے. صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.